سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی ایز اٹ از جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں وہ ہے کیا. واٹ از دا ریئلٹی, واٹ آر دا ریئل فیکٹس اباؤٹ کراچی ایز اے میگاپولس. کراچی 1947 سے اگر میں شروع نہ بھی کروں تو 1958 میں کے ڈی اے ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے تحت کراچی کو ڈیولپ کرنا, پلاننگ کرنا, ان کی لینڈ یوٹیلائزیشن وغیرہ سارا کام جو ہے کے ڈی اے کو انڈر دا ایکٹ دیا گیا تھا. اور اس ایکٹ کے تحت پھر ایک ماسٹر پلان بھی بنایا گیا تھا پورے شہر کے لیے. مائنڈڈ کہ اس وقت کراچی کی پاپولیشن صرف 1.8 ملین تھی. آج کراچی کی پاپولیشن 250 ملین ہے, 25 ملین ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ماسٹر پلان جو 1958 میں بنایا گیا اس کے بعد آج تک کوئی ماسٹر پلان کراچی کا نہیں ہے. بنانے کی کوشش ہوئی 1999 میں بھی ہوئی, 2010 میں بھی ہوئی, شاید 2019 میں بھی ہوئی, لیکن کوئی بھی ماسٹر پلان اپرووڈ گیون کنڈیشنز میں آج بھی نہیں ہے. لیکن جو 1958 کا ماسٹر پلان ہے اس میں کم از کم زوننگز جو کے ڈی اے ایکٹ ہے اس میں زوننگ کا جو ہے آج بھی وہی اپلیکیشن ہے جو اس زمانے میں تھی. ٹھیک ہے, کوانٹم بڑھ گیا ہے, سائز بڑھ گئی ہے, پروپورشنز بڑھ گئے ہیں, ڈائمنشنز بڑھ گئی ہیں, لیکن بیسک لا آج بھی یہی ہے کہ کراچی میں زونز ہیں, ڈفرینٹ زونز ہیں, ریزیڈینشل, کمرشل, انڈسٹریل, مکس بھی ہیں. وہ سارے کے سارے زونز جو ہیں دے آر انڈر دا لا کریٹڈ ہیں, ان کو بنایا گیا ہے اور آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ لا کو چینج کریں. اور اسی ایکٹ کے انڈر پھر انہوں نے کراچی بلڈنگ ریگولیشنز جو 2002 کے جو بنائے تھے انہوں نے, وہ اس کے مطابق انہوں نے بنائے, اور اس میں بھی زونز کا کنسیپٹ ہے کہ ریزیڈینشیل, کمرشل, انڈسٹریل اور مکس زون ہوگا. تو یہ جو زونز بنائے جاتے ہیں اس کی کیا اس کے پیچھے فلاسفی ہے, کیا اس کے ریزنز ہوتے ہیں. اس میں ظاہر ہے ایک بہت بڑا شہر ہے, اس میں آپ جب اس کو کمپارٹمنٹلائز کریں گے تو آپ کو اس میں ریشنل دینا ہوگا کہ کیوں کر رہے ہیں. جو براڈلی فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں ایک شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس میں ظاہر ہے اس شہر کی جو ڈینسٹی ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, ڈیموگرافی کو دیکھنا ہوتا ہے, انوائرنمنٹ, انفراسٹرکچرل سپورٹ, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے سٹیزنس کے جو ریزیڈنٹس کے رائٹس ہوتے ہیں ان سب کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اکارڈنگلی پھر زونس کو مزید امپروو کیا جاتا ہے, ختم نہیں کیا جاتا. پوری دنیا میں آپ جائیں تو ریزیڈینشیل ایریاز, کور ریزیڈینشیل ایریاز کو بہت ریئرلی کسی مجبوری کے تحت اگر چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ریزیڈینشیل کو اور کمرشل کو ڈکلیئر کر دیا کہ جی اب ان دو نہ کمرشل ہے نہ ریزیڈینشیل ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو یہاں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ پاکستان میں ریگولیٹری انوائرنمنٹ ہمیشہ انتہائی کمزور, ناقص رہی ہے, اور ادارے جو ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشنل ایک ڈسفنکشنالٹی رہی ہے, تو وہ جو ریگولیشنز ہیں, وہ جو امپاورمنٹ ہے وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھی, اور جان بوجھ کے ان اداروں کو کمزور کیا گیا, پولیٹیسائز کیا گیا. آپ دیکھیں کراچی بلڈنگ کنٹرول جو ریگولیشنز ہیں یہ 2002 میں آئے ہیں, لیکن اس کے بعد کم از کم 3 یا 4 دفعہ جو ہے وہ کمرشل پراپرٹیز کو, ریزیڈینشیل پراپرٹیز کو کمرشل اللیگلی کرنے کے بعد ریگولرائز کر دیا گیا. بلکہ اب یہ ایک پیٹرن بن گیا کہ آپ ریزیڈینشیل پراپرٹیز کو آپ کمرشلائز کر دیں اور پھر بعد میں آپ ایک آرڈیننس یا کسی طریقے سے اس کو آپ جو ہے ریگولرائز کروا دیں. تو یہ چلتا رہا ہے باوجود کہ یہ لا موجود ہے آج بھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کراچی میں آج بھی تقریباً 68% لوگوں کے پاس رہنے کا گھر ہے اپنا. 32% لوگوں کے پاس ابھی بھی رہنے کا اپنا گھر نہیں ہے, وہ یا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا پھر انہوں نے قبضے وبضے کیے ہوئے ہیں. 68% ہماری کراچی کی جو کنسٹرکشن ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے, یعنی آؤٹ آف دا ریگولیٹری اور جو پلاننگ کے تحت جو گھر بنتے ہیں اس سے باہر ہے 68%.
مور دین 50% لوگ کراچی کے کچی آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی وہاں پہ تو ریگولرائزیشن آف لینڈ بھی نہیں ہے, وہ تو قبضے ہیں سارے. تو یہ ایک انارکی ہے آلریڈی جس پہ ہم رہ رہے ہیں. اب آ جائیے آپ انفراسٹرکچر پہ. میں نے میڈم بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں, کافی اسٹرگل کی ہے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے, خاص طور پہ پانی اور سیویج اور انوائرمنٹ کا جو یہاں پہ بہت بڑا ایک, میں تو کہتا ہوں کہ ایک ڈیزاسٹر ہے. تو میں آپ کو صرف 2-3 چھوٹے آپ کو مثال دوں گا, فیکٹس بتاؤں گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاؤ وی آر لیونگ ہیئر. پانی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, 650 تقریباً ملین گیلن پر ڈے کے حساب سے ہم کو پانی ملتا ہے. 550 ملین گیلن ملتا ہے کنجر کی طرف سے, اور 100 یہاں سے آتا ہے ہب کی طرف سے. اب اس کا اگر آپ 60 to 70% سیویج نکالیں تو تقریباً 50 کروڑ گیلن ڈیلی را ان ٹریٹڈ سیویج جو ہے کراچی پیدا کرتی ہے. 50 کروڑ گیلن ڈیلی. اور کراچی کے جتنے بھی ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں 5 کے 5 وہ کام نہیں کرتے. سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس پچھلے 40 سالوں سے وہ کام نہیں کرتے. ہم نے 2 ٹریٹمنٹ پلانٹس چلوائے تھے, اب پتہ چلا ہے وہ بھی نہیں کام کر رہے. حالانکہ وہاں پہ اسٹاف موجود ہے, کوئی 15-20 ارب روپے کی بجٹ ملتی ہے ان پورے اس انفراسٹرکچر کو, لیکن وہ کام نہیں کرتے. جس کے نتیجے میں ہمارے سمندر میں ڈیلی 50 کروڑ تقریباً 500 ملین MGD ان ٹریٹڈ را سیویج گرایا جاتا ہے. اب سوچیں ہمارا جو سمندر ہے وہ ایک کچرا, ایک گٹر ہے, ایک سیویج پونڈ کہہ لیں آپ. یہ جو ہم جاتے ہیں کلفٹن پہ گھومنے کے لیے اور تفریح کے لیے, وہ دراصل سارا جو وہ سیویج کا پانی ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پوائزنس ہے. تو ڈیلی 50 کروڑ گیلن ہم ڈال رہے ہیں سمندر میں, اور کوئی پرواہ نہیں ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے, ہماری مرین لائف برباد ہو رہی ہے, ہمارے جو مینگرووز ہیں برباد ہو رہے ہیں, کوئی کسی کو پرواہ نہیں. اب آ جائیں آپ پانی پہ. کراچی میں کوئی تقریباً 6-7 واٹر فلٹر پلانٹس ہیں جس میں سے ایک بھی کام نہیں کرتا. تو جو بھی را جو پانی آتا ہے, اور وہ پورے پاکستان سے آتا ہے, مائنڈ اٹ, پورے پاکستان سے جو پانی آتا ہے, خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹریل ایریاز ہیں کوٹڑی وغیرہ کی, وہ بھی اس میں اپنا وہ ایفلوئنٹ پھینک رہی ہیں. تقریباً 850 اسپاٹس پہ تو صرف سندھ میں سیویج جو ہے وہ ریور میں, انڈس ریور میں پھینکا جاتا ہے, 850 جگہوں پہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ریور سندھ جو ہے, یہ بھی ایک انڈس ریور itself become more like a sewage outlet, not a river. تو ہم جو پانی پی رہے ہیں وہ ایکچولی سیویج ہے ساری, کیونکہ گرمیوں میں تو تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے, لیکن جب فال سیزن آتی ہے تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ سیویج کا پانی ہے, بیسیکلی سیویج ہے. تو وہ سیویج آ رہی ہے, اس میں پانی میں سیویج شامل ہے, وہ کراچی آتا ہے, اور کراچی والوں کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ بالکل را, جو پورے پاکستان کی ساری جو ہے جو ایفلوئنٹ لے کے آ رہا ہے اپنے ساتھ, وی آر ایکچولی کنزیومنگ دیٹ. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری جوڈیشری کو کراچی کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے. کہ کراچی میں ایک ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنل کیوس ہے. اس شہر میں اگر آپ بجائے اس کو مزید ریگولیٹ کر, مثلا 2019 کی جو ججمنٹ ہے گلزار اور سجاد علی شاہ صاحب کی, اس میں انہوں نے ان کو ہدایت دی تھی کہ آپ نہ صرف یہ ختم کریں ریزیڈینشیل کو کمرشل کرنے میں, بلکہ آپ ایک رپورٹ پیش کریں کہ آپ نے کتنے ایلیگل کمرشل جو پروجیکٹس تھے آپ نے ختم کر کے ڈیمالش کیے. تو کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتی کہ پہلی جو ڈائریکشن ہے سپریم کورٹ کی, کیا ان کو انہوں نے فالو کیا ہے. وہ جو ہے کراچی کے اتنا بڑا ایک ملک ہے تقریباً, آپ نے اس کے بارے میں ایک ججمنٹ دے دی کہ جی آپ کو اجازت ہے جہاں مرضی پڑے آپ کمرشل. حالانکہ میں سمجھتا ہوں آج بھی ADR ایکٹ کے تحت, تو اس لیے اف وی آر واچفل, اف وی آر ویجیلنٹ, اف وی آر assertive اینڈ وی ریزسٹ, تو ہم اس ججمنٹ کے ہوتے بھی ان کو روک سکتے ہیں. سو سوک ایکٹیویزم
کے لیے ہم سب کو تیار رہنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. Thank you.